بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور سب سے پہلے تو میں ان نئے سبسکرائبرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے گزشتہ روز سے لے کر آج تک بڑی تعداد میں چینل کو سبسکرائب کیا، اور اگر آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، نئے ویور ہیں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ فوری طور پر سبسکرائب کیجئے۔ جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شہباز گل کے حوالے سے بڑی زبردست قسم کی، آپ یہ سمجھ لیں کہ کڑاکے دار قسم کی خبریں ہیں، اور بعض دفعہ تو میں خود سوچتا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا کہ شہباز گل ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا کیا ہے تو کس کی ایما پر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو شہباز گل کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کی جو بریت کی درخواست دی گئی ہے، وہ ایک جو کیس تھا جس میں وہ گرفتار ہوئے تھے، اس کو عدالت نے مسترد کرتے ہوئے 27 فروری کو انہیں طلب کیا ہے، اور اس دن ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، یعنی ان کو انڈائٹ کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی پر فرد جرم کا عائد کرنا، اور اسی طرح کی ایک فرد جرم عائد کی جائے گی اسی مہینے کے آخر میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف۔ اب دیکھتے ہیں دونوں جو فرد جرم ہیں وہ عائد ہوتی ہیں، اس کے بعد کیا کارروائی ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو خبریں ہیں وہ یہ فرد جرم کے حوالے سے نہیں ہیں، بلکہ وہ چونکا دینے والی، ہوش ربا، سنسنی خیز قسم کی خبریں ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 9 یا 10 اگست کو گزشتہ سال شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ پاک فوج کے اندر بغاوت پر اکسانے کے الزام میں۔ یہ بڑا سنگین الزام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہے جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب وہ ایجنسیز کی تحویل میں تھے، پولیس کی تحویل میں اور ایجنسیز کی تحویل میں تھے، اس دوران انہوں نے بہت سے انکشافات کیے ہیں۔ ایک انکشاف ان کا یہ سامنے آیا ہے کہ جناب، جب پولیس ان سے پوچھ گچھ کر رہی تھی کہ عمران خان نے آپ سے کیا کہا، یا وہ کیا کرتے ہیں، یا کیا، آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے ایک مرتبہ اپنے ایک بیان میں کہہ دیا تھا کہ جناب دیکھو، شہباز گل سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے۔ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ شہباز گل سے جب پولیس نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان کے کن کن خواتین کے ساتھ جائز یا ناجائز تعلق ہے۔ اس پر پولیس کے جو لوگ ہیں انہوں نے شہباز گل سے کہا کہ ہمیں اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عمران خان کے خواتین سے تعلقات ہیں یا نہیں ہیں، جائز ہیں یا ناجائز ہیں، وہ ان کا یہ کام نہیں ہے۔ خیر، ان کے علم میں ہوگا، ممکن ہے۔ البتہ جب ان سے مزید پوچھ گچھ کی گئی اور مزید اداروں نے ان کا ایک لیپ ٹاپ برآمد ہوا، آپ کو یاد ہوگا ایک سیٹلائٹ فون برآمد ہوا تھا ان کی رہائش گاہ سے۔ اس سیٹلائٹ فون سے معلوم یہ پڑا کہ جناب وہ کچھ جرنیل صاحبان سے گفتگو کرتے ہیں اس سیٹلائٹ فون کے ذریعے، جن میں سے ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہو چکے ہیں اور ایک لیفٹیننٹ جنرل اس وقت بھی حاضر سروس ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیپ ٹاپ سے کچھ 100 سے زیادہ 115 کے قریب ایسے افراد کے نام برآمد ہوئے ہیں، یا ان کا ڈیٹا یا پروفائل یا بایو ڈیٹا یا جو بھی آپ کہہ لیں برآمد ہوا ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ افواج پاکستان سے ہے، یعنی افواج پاکستان کے آفیسرز ہیں یا ان کے اہل خانہ، جسے ہم اہل و عیال کہتے ہیں۔ دوران تحقیقات یہ بات سامنے آئی کہ ان لوگوں کے ناموں سے
جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے گئے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بطور ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، جن کے پاس موجود ہونی چاہیے، یعنی پولیس، ایف آئی اے وغیرہ. اب جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ ڈیٹا یہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے، یہ کیوں آپ نے حاصل کیا ہے، تو انہوں نے بتایا جی کہ اس ڈیٹا یعنی اس میں جن لوگوں کے نام موجود ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ افواج پاکستان ان کے اہل و عیال یا اہل خانہ کے نام، تو ان کے نام سے جعلی ٹویٹر اکاؤنٹس بنائے جاتے تھے، یعنی ٹویٹر پر جعلی اکاؤنٹس بنا کر اور ان کے ذریعے ٹویٹس کی جاتی تھیں، اور یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ دیکھیں فوج کے افسران اور ان کے اہل خانہ بھی یعنی اس کیمپین میں ہاتھ بٹا رہے ہیں یا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، جو کیمپین ان دنوں پاک فوج کے آرمی چیف اور دیگر لوگوں کے خلاف چلائی جا رہی تھی. پھر ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ ڈیٹا آپ لائے کہاں سے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے وہ ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کیا تھا نادرا سے. پھر نادرا سے یہ ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد اب آپ اندازہ کیجئے یہ ساری چیزیں جو ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ ہمارے جرنلسٹ ہیں، یہ انہوں نے جو اپنا اعزاز سید یہ انہوں نے اپنے پروگرام ٹاک شاک میں بھی اس کا ذکر کر رکھا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں جو آنے والے دنوں میں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شہباز گل جو ہیں وہ اس مقدمے میں بآسانی بچ نہیں سکیں گے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں آج حکومت چلی جائے تو کل کو ادھر یہاں پر دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ لوگ چاہیں تو سارے مقدمات ختم ہو سکتے ہیں، اور جب وہ لوگ نہ چاہیں تو ایک وزیر اعظم کو 30 سیکنڈ کی سزا دے کر 45 سیکنڈ کی سزا دے کر توہین عدالت کے معاملے پر اس کو نااہل کر دیا جاتا ہے. ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پر فارغ کر دیا جاتا ہے. دوسری جانب دل نہ کرے تو سابق وزیر اعظم کے ہاتھ رنگے ہوں کرپشن کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے اعلیٰ جج صاحبان ان کے گیت گاتے ہیں کہ جناب وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. خیر وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں ہم نہیں پڑھتے. پھر اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ شہباز گل اپنے دوست احباب سے، ان دوست احباب سے جو ان کی پارٹی میں تھے یا پارٹی سے باہر تھے، جن کے خلاف وہ لغو بےہودہ غلیظ زبان استعمال کرتے تھے، آج کل ان سے معافیاں مانگ رہے ہیں، جن میں ڈاکٹر رمیش کمار ہیں، ان سے بھی معافی مانگ چکے ہیں ایک دو روز پہلے. اس کے علاوہ اب وہ پی ٹی آئی کے اندر تمام لوگوں سے دور ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اب عمران خان کی قربت بھی انہیں حاصل نہیں. آپ کو یاد ہوگا جب وہ گرفتار ہوئے تھے تو وہ عمران خان کے چیف آف سٹاف تھے، پھر اس کے بعد شبلی فراز کو چیف آف سٹاف بنا دیا گیا. اب شہباز گل آپ کے علم میں ہے کہ وہ چیف آف سٹاف بھی نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال ڈپیکٹ کرتی ہے، عیاں ہے، ظاہر یہ کرتی ہے کہ جناب شہباز گل اب چونکہ مشکل میں آ چکے ہیں تو اب حسب سابق، حسب معمول اور حسب توفیق ان سے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.